مولانا آغا جعفر رضا علوی صاحب مولانا رضا داؤدانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا اکرام ترمیزی صاحب طلالت کے موجود تشریف لے آئے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور مولانا محمد عون نقوی صاحب تو مجلس ذاکرین امامیہ کے سرپرست بھی ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا محترم علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب سے کیونکہ اس مجلس کا اختتام مسائل پر ہوگا اور علامہ فرقان حیدر صاحب مسائل پڑھیں گے، اس لیے اب گزارش کروں گا مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بات یہاں کہتا ہوا چلوں کہ ہمارے قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب آج کل ہمارے بہت مقبول خطیب ہیں، عالم ہیں. اور اس کے علاوہ داؤدانی صاحب نے کتاب علامہ پر لکھی ہے جو 25 تاریخ کو چہلم کے دن منظر عام پر آئے گی. اس لیے بھی ان کا بہت بڑا کام علامہ کے لیے ہے. تو میں ان سے اس حوالے سے بھی گزارش کروں گا کہ مختصر ہم نے پہلے یہ کہا ہے کہ بہت سارے حضرات یہاں موجود ہیں، اگر کسی کا ٹائم 5 منٹ ہے تو 4 ہونے چاہیے، 6 نہیں. جیسے فوجی حضرات پر ٹھیک کرتے ہیں، اگر 10 منٹ کا ٹائم ہے تو 9 ہونے چاہیے، 11 نہیں. ٹائم آپ دیکھنا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی آخر اما بعد. ظاہر ہے کہ اللہ نے صاحب سے استفادہ کرنے والوں کی فہرست بہت پرانی ہے اور اس فہرست میں کہیں پر اس حقیق کا بھی نام ہے. میں وطن دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے چھوٹے بھائی مولانا اسد شاکری صاحب کی طرح سے میں نے استفادہ کیا، لیکن یہ بات الحمدللہ کئی سالوں پر محیط یہ سلسلہ ہے جو مقابلہ فراموش ہے. علامہ صاحب کی وفات پر ہم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. میں آپ کو صرف ایک واقعے کی زحمت دوں گا اور وہ واقعہ علامہ صاحب کی جوانی کا واقعہ ہے. علامہ صاحب خارزر میں اس زمانے میں رہا کرتے تھے. اس واقعے کے راوی ہیں رضا ماما. آپ میں سے وہ احباب کو جو خارزر اور سوزوزار کی نمایاں افراد سے واقفیت رکھتے ہیں وہ یقیناً ان سے واقف ہوں گے. معصومین اسپتال بہت معروف اسپتال ہوا کرتا تھا حبیب گروہ کے زیر اہتمام. میں خود اس کے بینیفیشریز میں سے ہوں. علامہ صاحب علیل ہو گئے اور ان کے ایک بہت مخلص دوست تھے جناب سلیمان رحمانی صاحب، جنہوں نے ابتدائی جو زندگی ان کی ہے کتابت کے حوالے سے اس میں ان کی بہت زیادہ پروموشن بھی کی تھی. ان کے بھائیوں کی طرح سے تھے. خود ایک دفعہ علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میرا کوئی سگا بھائی ہوتا تو سلیمان رحمانی ہوتا، یہ انگریز جیسا ہوتا. تو سلیمان رحمانی صاحب ان کو لے کر معصومین اسپتال گئے ڈاکٹر داؤد کو دکھانے کے. ڈاکٹر داؤد بہت معروف ڈاکٹر تھے، مومن نہیں تھے لیکن ایک بہت معروف ڈاکٹر تھے. تو سلیمان رحمانی صاحب ان کو جب لے کر گئے، بخار تھا، علامہ صاحب بیمار تھے. تو ڈاکٹر داؤد کے کمرے میں جب پہنچے ہیں تو ڈاکٹر داؤد کو دل بھیجے گا محمد والے. تو اس سے پہلے کہ علامہ صاحب اپنے مرض کے بارے میں کچھ بیان فرماتے، سلیمان رحمانی صاحب نے ڈاکٹر داؤد کے حوالے سے کہا کہ علامہ ہی از این ایتھیسٹ، یہ ملحد ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے. تو ان کا انداز تھا، اس کے مطابق انہوں نے بے تکلف ایک گفتگو فرمائی کہ علامہ صاحب یہ ملحد ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا. تو ڈاکٹر داؤد مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں علامہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. اور اتنا سا ہے کہ بعض چیزیں ہیں وہ دین کی سمجھ میں نہیں آتی. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ اگر خدا کو دن میں 5 نمازیں چاہیے تو ٹھیک ہے، وہ کہہ دے کہ 5 نمازیں پڑھ لیا کرو، کتنی رکعتیں چاہیے. اب یہ کیا فجر میں 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر ظہر میں 4 رکعت پھر پڑھو، پھر عصر میں پھر 4 رکعت پڑھو، پھر مغرب کی 3 پڑھو، پھر عشاء کی 4 پڑھو. یہ سارا دن مختلف ٹائمنگ میں نماز کے لیے انگیج کر کے رکھ دیا، آدمی کا کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر 17 رکعت خدا کو چاہیے کہہ دو کہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی 17 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. تو علامہ صاحب نے درود بھیجے گا محمد تشریف رہی گیا آپ کی اجازت سے.
तो अगर खुदा को 17 रकत नमाज चाहिए तो बस इतना हो कि 24 घंटे में कभी भी ये 5 नमाजें 17 रकत नमाज पढ़ ली जाए, काफ़ी। ज़रूरत क्या है कि ये इस तरीके से नमाज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो अल्लाह साहब ने उसको जवाब देने के बजाय देखा, अच्छा अभी तो मैं बीमार हूँ, मेरा मुआयना तो करें, मेरा मुआयना तो करें। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि रज़ा मामा कह रहे थे कि मैं वहाँ मौजूद था और मैं हैरान हो रहा था कि अल्लामा साहब के कैलिबर का आदमी जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि उसे ये कह रहा है कि मेरा मुआयना करो, जिससे समझ में आता है कि हर चीज़ हर वक्त कहने वाली नहीं होती है। ज़ाहिर है कि उसका मौका महल भी देखना होता है, वरना वो बात ज़ाया हो जाए। तब गुफ्तगू होने लगी, उन्होंने मुआयना किया और मुआयना करने के बाद कहा कि नहीं अल्लामा साहब मैंने चेक कर लिया, बुखार तो आपको है, मगर ये चंद दवाएँ मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा आप इनको इस्तेमाल कीजिएगा तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर फरमाइए कौन सी दवाएँ? कहिए मैंने लिख दी हैं, ये सुबह 2 गोलियाँ ये खानी है और फिर दोपहर के खाने के बाद ये वाली गोलियाँ खानी है और फिर उसके बाद रात को खाने के बाद आपको ये गोलियाँ खानी है। अल्लामा साहब ने उस मौके पर तबसरा किया। अब ये कहने का मौका था, तो तबसरा ये किया कि डॉक्टर साहब आप इजाज़त देते हैं कि ये सारी गोलियाँ मैं एक साथ सुबह को खा लिया करूँ? तो वो डॉक्टर दाऊद छटपटाए, उन्होंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं अल्लामा साहब, डोज को हिसाब वक्त पर लिया जाएगा। तो सुबह का डोज है सुबह लिया जाएगा, दोपहर का डोज दोपहर को लिया जाएगा, रात का डोज रात को लिया जाएगा। ताकि क्यों? जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक डोज को एडजस्ट किया जाता है और दिया जाता है। तो अल्लामा साहब ने उस पर तबसरा किया कि जिस तरह से जिस्म की हसासियत को देखकर दवा के डोज को मुअय्यन किया जाता है, उसी तरह से रूह की हसासियत को देखकर नमाज के डोज को मुअय्यन किया जाता है। मजलिस नहीं थी, गुफ्तगू थी और एक डॉक्टर से एक हालत मरज में एक आलिम साहिब नज़र जब गुफ्तगू करता है तो ऐसा नहीं करता है कि वो अपनी बात को इम्पोज करे, मगर अपनी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करके अपनी बात को डिलीवर करता है। जिस किताब का जिक्र निसार भाई ने किया वो हज़रत अल्लामा साहब की एक तकरीर है, जो इश्तिहार तकरीर मरज़ियत और असबाब इख्तिलाफ फतावा से मुताल्लिक़ है। आज से तकरीबन मेरा ख्याल है कि रियाज भाई तारीफ करेंगे 7-8 साल तो हो गए उसको तैयार हुए, लेकिन ये कि बहरहाल हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। तो अब ये मौका था कि फर्जंदान ने इजाज़त दी, तो फिर उसके बाद उस किताबी सूरत में उस तकरीर को शाया करने का शरफ हासिल किया जा रहा है। ख्वाहिश भी थी कि ये आ जाए मंजर आम पर, उसमें इस्तिखराज मनाबे भी जो आयतें हदीसें उसूल फ़िक़्ह की बाज़ इस्तिलाहात जो अल्लामा साहब ने इस्तेमाल फरमाई उनका आखिर में हवाला दे दिया गया है। और खुद अल्लामा साहब के जो इजाज़ात हैं, यानी कुछ इज्तिहाद के हवाले से, कुछ तायीदात के हवाले से, कुछ रिवायात के हवाले से, इंक्लूडिंग आयतुल्लाह रश्दी, आयतुल्लाह फ़ानी, आयतुल्लाह बाक़ुर सदर और दीगर बुज़ुर्गान के 7-8 हैं कि जो फौरी तौर पर हाथ लगे, तो उनको उसके अंदर शाया किया जा रहा है ताकि ये पहलू भी कम से कम नुमाया हो सके। ज़ाहिर है वो अल्फाज जो है वो सब अरबी में अवाम नास के तो काम के नहीं हैं, लेकिन ये कि बहरहाल उलमा कराम जो है उससे भी इस्तिफ़ादा करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद भेजे महमूद और असल में दुरूद भिजवाने वाले तशरीफ फरमा है, पढ़ने वाले जो है वो यहाँ नहीं है, इसलिए इस इजलास में तशरीफ लाए हैं मौलाना रजब अली मंगेश साहब, उनके शुक्रगुजार हैं। मौलाना मर्दान अली साहब, प्रोफेसर साजिद अली साहब, मौलाना करीम बख्श मुताहरी साहब, मौलाना मुख्तार सकाफी साहब, मौलाना ईमानी साहब, मौलाना हबीब साहब, मोहतरम हसन मेहदी साहब, बहुत मर्फी आमा जनाब अबू तालिब साहब और भी दीगर मौजूदीन हैं और अल्लामा बाबर हुसैन जर्मी साहब के तशरीफ लाए, सब के हम शुक्रगुजार हैं। और साथ ही जाकर अल्लामा तालिब जौहरी की जनाब रियाज जौहरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। और इसी के साथ में गुजारिश करूँगा मौलाना आगा जाफ़र अलवी साहब से कि वो अल्लामा तालिब जौहरी के मुताबिक अपने ख्याल को इज़हार करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک طالب علم کی حیثیت سے جناب علامہ طالب جوہری صاحب کی اللہ، ایک علامہ کی حیثیت سے تو وہ تھے ہی، مگر وہ ایک آیت اللہ بھی تھے، مفسر قرآن تھے، ادیب اور بہت بڑے خطیب. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا. ایک خاتون شریکت حسین میں اشرا محرم سماعت کرتی رہی، حالانکہ وہ اشرا محرم طالب جوہری صاحب کر رہے تھے، قبلہ طالب جوہری صاحب تو مسٹر پارک میں پڑھ رہے تھے. اس خاتون نے تحقیق کی اور پھر کہا کہ شام غریبہ کا بھی الزام ہے، تو چلو شام غریبہ بھی ان شیعوں کی دیکھ لیتے ہیں. اس نے شام غریبہ بھی دیکھ لی. اس نے کہا 40 سپاروں کا قرآن ہے، یہ بھی ایک الزام ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو مختلف امام بارگاہوں میں مساجد میں گئی اور دیکھا کہ قرآن تو وہی ہے جو میرے گھر میں ہے. تو خیر اس کو طلاق کا حکم سنا دیا اس کے شوہر نے، اور خاندان نے بائیکاٹ کر دیا اور اس کو گھر سے نکال بھی دیا. پھر وہ کرائے کے مکان پہ چلی گئی. میرے دوست جناب علامہ حسنین قمی شہری صاحب کاظمین میں خطیب تھے، انہوں نے اس کی کفالت کی، ہیلپ کی. تو مسئلہ یوں کہ وہ ایک مفتی اعظم ہے جہاں کراچی میں، نام لینا نہیں چاہوں گا، ان کے پاس وہ خاندان کے لوگ اس کو لے گئے. اس نے کافی سمجھایا. اس نے کہا نہیں، جو شیعت پہ الزام ہے میں نے دیکھے ہیں وہ جھوٹے ہیں. تو انہوں نے کچھ مسائل لکھ کر دیے، مسئلے لکھ کے دیے کہ یہ دے دو اور مولانا حضرات سے یہ لکھوا کے لے آؤ. اس نے علامہ شہری صاحب سے اور الحقیق سے اس خاتون نے بات کی تو علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کے پاس لے آئے. اور علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ نے اس خاتون سے کہا کہ جاؤ، جس مفتی نے تمہیں یہ کہا ہے اس سے بولو کہ طالب جوہری، یہ قبلہ کا لفظ ہے، طالب جوہری میں تو نہیں کہہ سکتا. اس مفتی سے کہو کہ طالب جوہری کا کہنا ہے کہ جگہ مقرر کر لو، وقت مقرر کر لو، جج قاضی مقرر کر دو، جو جو کہتے ہو طالب جوہری قرآن سے پیش کرے گا اور جو میں کہوں گا تم قرآن سے پیش کرو. یہ خاتون واپس چلی گئی اور اس مفتی کو جا کے سنا دیا. تو اس مفتی نے اس خاتون کے خاندان سے کہا بھئی یہ پکی شیعہ ہو چکی ہے، یہ واپس نہیں آئی. یہ قبلہ کا ایک چیلنج جو تھا وہ کراچی کے بہت بڑے مفتی قبول نہیں کر سکتا. اور واقعی یہاں پہ ایک حضرت خطاب فرما رہے تھے کہ نہ رشید ترابی ملیں گے اور نہ ہی علامہ طالب جوہری ملیں گے. آپ ڈھونڈیں نہیں ملیں گے. علامہ محمد بشیر فاتح تحصیلہ، مولانا محمد اسماعیل مبلغ اعظم اور دیگر ایسی ہستیاں. میری دعا ہے کہ خدا بند عالم ان کو قرب آل محمد نصیب فرمائے، اور یقیناً قرب آل محمد پہ ہیں. مگر ایک میں عرض کروں، یہ آل محمد کی وکالت کا سلسلہ ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، ایک سے بڑھ کے انشاءاللہ آتے رہیں گے. سوال پر محمد والے مولانا احمد جعفر نبی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اور آنے والے کیونکہ بہت سے علماء بعد میں تشریف لائے ہیں تو پھر اپنی بات کی تکرار کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جنہیں بھی خطابت کی دعوت دی جائے تو 5 منٹ اور کوشش کی جائے 5 منٹ سے کم ہی رہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مقررین علامہ صاحب کو قرآن تحصیل پیش کرنے کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے. اور اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا مولانا مبشر زیادی اور مولانا علی طاہری صاحب کا، اور ان کے ساتھ مولانا خورشید عابد نقوی صاحب کا جو اس اجلاس میں تشریف لائے. ظاہر ہے کہ یہ ہم سب پر حق تھا
اور ہم اس حق کی ادائیگی کے لیے کوشاں ہیں. اور اس کے ساتھ اب گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا اسد شاکری صاحب سے کہ وہ علامہ صاحب کے سلسلے میں مشارکت کریں. در محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں کہ بھی یادداشت کا ذکر کر رہے ہیں اور وقت چونکہ نہایت سے مختصر ہے تو میں 2 سے 3 باتوں پہ اکتفا کروں گا اور کوشش یہ کہ 10 منٹ سے پہلے انشاءاللہ بات کو مکمل کر دوں. پہلی ملاقات جو میری ہوئی تھی مولانا شبیر رضا زیدی صاحب کے چھوٹے بھائی شاکر حسین زیدی صاحب مجھے لے کر گئے تھے اور 1-1.5 گھنٹے گفتگو جاری رہی جس میں مختلف مسائل ڈسکس ہوئے. ان دنوں علامہ صاحب اپنے گھر میں 11 سے 12 اصول کافی جو ہے پڑھایا کرتے تھے. اس میں مولانا گوہر رضا قمی صاحب شریک ہوتے تھے, مولانا شجاعت عباس قمی صاحب تھے, شاکر زیدی صاحب تھے, مولانا رضا حیدر صاحب تھے, سب شریک ہوا کرتے تھے. میری بھی خواہش تھی میں شریک ہوں اس درس میں اور دیکھوں کہ جو ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے اصول کافی کا ذریعے. تو شاکر حسین زیدی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی ملاقات کروا دوں گا, باقی درس وقت کی میری کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں نے کہا وہ آپ خود کو چھوڑ دیجیے, وہ درس کی جو ہے یاد دینا میرا کام ہے, آپ صرف ملاقات کروا دیجیے. تو ایک بار آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد آگے جو یاد ہے. بہرحال علامہ صاحب کی جب خدمت میں پہنچے اور استفادہ کیا 1.5 گھنٹے میں, اس کے بعد جب خدا حافظی کا وقت آیا تو قبلہ سے میں نے عرض کیا قبلہ میں آپ کے اصول کافی کے درس میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو نہایت ہی اسے کہا جائے سنجیدہ لہجے میں کہا یہاں کوئی درس نہیں ہوتا اور اس نے کہا تو درس ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں یہاں پہ درس ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے, آپ اجازت دے دیجیے. ان کو اسی طریقے سے ہوتا ہوگا, چلے آپ بھی آ جائیے گا, مسئلہ نہیں. یہ اس طریقے سے جو ہے پہلی ملاقات کے بعد علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر. اس کے بعد بہت سارے مسائل پر خاص طور سے میں تاکید کرنا چاہوں گا. علم الحدیث کی باریکیاں, حتیٰ کہ روات کے ناموں کے حوالے سے دقیق ترین چیزیں جو ایک ماہر رجالی میں سمجھتا ہوں اپنی مٹھی میں رکھے ہوتا ہے, علامہ صاحب کی دسترس میں تھی, انتہائی دقیق نگاہ تھی. اور ترجمہ ہم لوگ پڑھتے تھے, کتاب میں نام لے لوں گا آپ لوگوں کے سامنے, اکثر نشاندہی کرتے تھے یہاں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں ترجمہ کیا ہی نہیں گیا, یہاں پہ باتیں چھوڑ دی گئی ہیں. اور علم کلام کی طریقہ بھاس کو چھوڑنا. اس کے بعد بارہا ذکر خیر کیا کرتے تھے اپنے درس میں کہ آج میں جو کچھ ہوں اپنے باپ مصطفیٰ جوہر کی وجہ سے ہوں. ان کے واقعات مسلسل ہمیں سنایا کرتے تھے. میں گفتگو کو ختم کروں, صرف ایک واقعہ کہ ہمارے علماء کس طریقے سے, یہ میرے لیے بھی درس ہے, تزکیہ نفس بھی ہے, اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ ایک نقطہ, اہم نقطہ, ایک کام کی بات. فرماتے کہ میں اپنے والد کے ساتھ 18 گیا, مجلس میرے والد نے پڑھنی تھی. وہاں پہ ایک مولانا شجاعت علی بیگ ہوا کرتے تھے. ان کو میرے والد نے خطاب کیا اور کہا کہ شجاعت صاحب ادھر تشریف لائیے. تو ایک عالم دین وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا قبلہ شجاعت نہیں ہوتا ہے, شجاعت ہوتا ہے. مولانا مصطفیٰ جوہر سے کہا شجاعت نہیں ہوتا, شجاعت ہوتا ہے بفتح شین. تو میرے والد محترم نے کوئی جواب نہیں دیا. جب گھر واپس آئے تو مجھے کہا کہ منتہی العرب نکال کے لاؤ, مادہ شجاع. میں کتاب نکال کے لایا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ شجاعت بفتح شین مصدر استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر علم کے لیے استعمال ہو تو بضم شین بھی استعمال ہوتا ہے شجاعت. کہا کہ یہ پرچی لے جا کے فلاں صاحب کو دے دیجئے تاکہ آئندہ وہ اپنے ٹوکرے میں احتیاط سے کام لے. میں نے قبلہ سے اس واقعے کے بعد پوچھا, میں نے کہا قبلہ یہ تو بڑی مطلب عجیب بات ہے کہ اس کو مطالعہ تو کرتا ہے انسان, اس کے بعد اتنا دقیق حافظہ, اس کو ذہن میں رکھنا, یاد رکھنا, یہ کیسے؟
تو فرمایا کہ ہمارے والد کا بھی دستور تھا، ہمارے بھی یہی روش ہے، جس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں وقتاً فوقتاً اس کا ایک ہی رات میں پوری کتاب کا مرور ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، تو اس مرور کی وجہ سے وہ چیز ہمارے حافظے میں رہتی ہے، ورنہ ایک دفعہ پڑھنے سے کبھی وہ چیز یاد۔ یہ علماء اعلام تھے جنہوں نے واقعاً علم کو بر صغیر میں زندہ رکھا۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو مشعل راہ قرار دیتے ہوئے، ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس علمی فضا کو بر صغیر آکوہل میں زندہ رکھا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اسد صاحب فرما رہے تھے، اور اسی دوران علامہ اسد جوہری صاحب بھی اجلاس کو تشریف لے آئے ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قبلہ علامہ طاہر جوہری کی تعزیت کے سلسلے میں مسلسل پروگرام بھی ہیں اور لوگ بھی تشریف لائے، اس کے باوجود آپ حضرات نے بھائیوں نے وقت نکالا اور اس اجلاس سے تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں مولانا منظر اللہ خانی صاحب کے، کافی دیر سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ سردار اختر بلوچ صاحب یہ بھی کافی دیر سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور خطیب اہل بیت جناب ارتضیٰ عباس یہ تشریف لائے ہیں۔ ان سب کو کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ پروگرام، یہ آج کا اجلاس حیدر ٹی وی اور قائم ٹی وی کی جانب سے اسے کور کیا جا رہا ہے، اور دونوں چینلز پر یہ پروگرام جو ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ مختلف گروپس اور ویب سائٹ پر بھی یہ پروگرام اس وقت یقیناً بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور جب مجلس ذاکرین امامیہ نے آج کے اجلاس کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز کیا تو خواتین کی جانب سے بھی بڑی تعداد میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ اس پروگرام کو وسعت دی جائے اور خواتین بھی اس میں شریک ہو، کیونکہ اب تک کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا۔ لیکن کیونکہ ہم مجلس ذاکرین امامیہ کی خواہش تھی کہ علامہ صاحب کے چہلم سے قبل ہی یہ اجلاس ہو جائے، لہذا ہم انہیں شریک نہ کر سکے، لیکن خواتین کی نمائندگی کے لیے معروف ذاکرہ محترمہ سرت عسکری صاحبہ نے اپنا پیغام جو ہے وہ بھیجا ہے، تو میں جناب آغا سبت حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کا پیغام جو ہے وہ حاضرین تک پہنچایا جائے۔ اور اسی دوران حجت الاسلام والمسلمین مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور معروف ناظم جناب ابرار حسن صاحب بھی تشریف لائے ہیں، جناب حکیم احمد زیدی صاحب، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مجلس ذاکرین امامیہ کے اراکین تو موجود ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ سب میزبانی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ کے موقع پر مجلس ذاکرین امامیہ کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مرحوم عالم دین کی تمام تر علمی خدمات کو اور ان کی عظیم ترین خدمات کو پیش کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہماری دعا کے پروردگار عالم منتظمین کو دامِ قدر سخن بہترین سمت اور زندگی کے ساتھ بہترین کوششیں اور کاوشیں عطا فرمائیں، تاکہ وہ ایسے ہی بہترین اور کامیاب پروگرام کا انعقاد کرتے رہیں۔ علامہ طالب جوہری صاحب کے لیے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ عالم خیر العمل تھے ایک طالب جوہری، عالم خیر العمل تھے ایک طالب جوہری، ہر طرح سے بے بدل تھے ایک طالب جوہری، اور تھی خطابت گھر کی رونی علم بھی بے مثل تھا، تھی خطابت گھر کی رونی علم بھی بے مثل تھا، اپنے لہجے میں اٹل تھے ایک طالب جوہری۔ بے شک علامہ طالب جوہری کی بڑی شخصیت ہے، بڑا نام، بڑا مقام، دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی موت العالم کو کرتی ہے۔ یہ دنیا خطابت کا ایک ایسا نام تھے کہ جن کو کسی سند کی ضرورت نہیں تھی،
اس لیے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ آفتاب خطابت کی حیثیت رکھتے تھے اور آپ کے سامعین میں مکتب، مذہب، مسلک کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی مجالس میں وسیع نظری اور روشن نظری ہوا کرتی تھی اور کہیں سے کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت علامہ طالب جوہری کا کیا نام و مقام ہے، اس لیے کہ الحمدللہ میڈیا انڈسٹری میں مجھے تقریباً 14 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے اور میں نے ڈائریکٹر کی زبانی بلا مبالغہ سب سے زیادہ جس عالم دین کی سب سے زیادہ تعریف سنی وہ حضرت علامہ طالب جوہری تھے۔ حضرت علامہ طالب جوہری کے لیے میں اور کیا کہوں کہ قومی بڑے فرد سے محروم ہو گئی، بلکہ یوں کہیے کہ ایک شجر سایہ دار تھا، ایک گھنا سایہ تھا، قوم جس سے محروم ہو گئی۔ ہزاروں سال در کے سب کی بے نوری ہوتی ہے، ہزاروں سال در کے سب کی بے نوری ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا۔ مجھے یقین ہے کہ علامہ طالب جوہری وہیں پر ہوں گے جہاں پر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا اور جناب معصوم علیہ السلام ہوں گے۔ پروردگار عالم وہاں پر بھی ان کو ذکر اہل بیت میں مشروط رکھے۔ شکریہ۔ مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب ڈاکٹر سرمد اصغری صاحبہ کا پیغام ان کی گفتگو حضرت سماعت فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ میں گزارش کروں گا مجلس ذاکرین امامیہ کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر جواد حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اجلاس میں علامہ طالب جوہری سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، ذاکرین اعظام اور قومی و مذہبی شخصیات، میں جنرل سیکرٹری مجلس ذاکرین امامیہ کی حیثیت سے سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر علامہ طالب جوہری صاحب کے بلا کی یاد میں ہونے والے اس تعظیمی اجلاس میں پابندی وقت کے ساتھ تشریف لائے اور اپنی تشریف آوری ذریعے سے علامہ مرحوم کے خانوادے کے لیے تعریف کرنے کے لیے یہاں آئے۔ اور یقیناً میں مجلس ذاکرین امامیہ کے تمام اراکین کی جانب سے بھی حضرت علامہ ریاض جوہری صاحب قبلہ اور حضرت علامہ اسد جوہری صاحب قبلہ اور دیگر جو بھی متقدمین ہیں علامہ کے، ان سب سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ خداوند تعالی حضرت علامہ آیت اللہ طالب جوہری صاحب قبلہ کو جوار معصومین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً ان کی اچانک موت سے جو خلا ملت تشیع میں پیدا ہوا ہے وہ آسانی کے ساتھ کو نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے افراد، ایسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم نے آج کے اس تعزیتی اجلاس کو عنوان ہی رکھا ہے کہ علامہ طالب جوہری ایک احساس شخصیت ہے۔ جو عنوان اسی لیے رکھا گیا تاکہ آنے والے مقررین اس عنوان کے ذیل ہی میں رہتے ہوئے اپنے کتاب سے حاضرین کو مستفید فرمائیں۔ علامہ طالب جوہری سے میرا خاندانی تعلق بہت گہرا اس اعتبار سے ہے کہ میرے دادا امام جمعہ و جماعت حضرت مولانا امیر حیدر صاحب قبلہ علامہ طالب جوہری کے والد محترم حضرت علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب کے قریبی دوستوں اور ہم نسلوں میں تھے۔ اس اعتبار سے بہت ہی گہرا تعلق رہا کہ میرے تایا جناب محترم شاہ حسین حماد صاحب اسد جوہری صاحب کو کیا جانتے ہیں، علامہ طالب جوہری صاحب کی ابتدائی دوستوں میں تھا۔ اس اعتبار سے میں نے بہت ہی ارلی ایج میں علامہ طالب جوہری کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا اور مجھے یہ ناز ہے
کہ مجلس ذاکرین امامیہ کہ جس کی بنیاد میں نے 1996 میں رکھی اور آج 2020 ہے، علامہ طالب جوہری نے ہماری اس تنظیم کی سرپرستی فرمائی، اور یہ تصویر اس بات کی دلیل ہے کہ علامہ طالب جوہری صاحب مجلس ذاکرین امامیہ سے کتنا فرصت رکھتے تھے، کتنی محبت رکھتے تھے۔ میں آج کے تعزیتی اجلاس میں یہی کہوں گا کہ علامہ طالب جوہری نے کتابت کو جدیدیت سے اس طریقے سے ہم آہنگ کیا کہ ان کے کہے ہوئے جملے ان کے ساتھ ہی عمل ہو جائے۔ جس طریقے سے وہ کتابت میں جملوں کا استعمال کرتے تھے، بوڑھے ہوں یا بچے، خواتین ہوں یا مرد، ان کے جملوں کو اپنے ذہنوں میں اب تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خطابت میں بھائی کا جو لفظ استعمال کیا ہے، دنیا خطابت میں آج تک یہ لفظ کسی اور خطیب نے استعمال نہیں کیا ہے۔ انہوں نے وہ سچے عاشق رسول تھے، حقیقی توحید پرست تھے۔ انہوں نے ہمیشہ نصیریت کی نفی کی، اور عاشق رسول اتنے سچے تھے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے، یہ جملہ کہہ کر اپنی تقریر کے ذریعے سے، کہ دنیا میرے رسول کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ جملے علامہ طالب جوہری کے ساتھ امر ہو گئے کہ دنیا میرے رسول کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کاش کہ علامہ طالب جوہری کا یہ جملہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے تو دنیا کے سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم کی ذات مبارکہ کائنات کی مرکزی حیثیت ہے۔ روح بھی اتنے بابا ہے۔ اگر دنیا نبی کو سمجھ لے تو دنیا امامت کو بھی سمجھ سکتی ہے، اور جب امامت کو سمجھ لے گی تو پھر اہل بیت سے قریب آ جائے گی، اور جہاں اہل بیت سے دنیا قریب ہو گئی اور دنیا کے سارے مسائل کو کافی حل ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ میں ایک میزبان کی حیثیت سے یہاں تقریر کر رہا ہوں، اور میرے لیے دامن وقت یقیناً معین ہے، اور اس اعتبار سے مجھے گفتگو کو تمام کرنا ہے، لیکن فقط اتنا عرض کروں، اگر علامہ ریاض جوہری صاحب مجھے اجازت دیں، اور علامہ سر جوہری صاحب سے اجازت دیتے ہوئے میں یہ کروں کہ کیا بتائیں کیا تھے طالب جوہری، کیا بتائیں کیا تھے طالب جوہری۔ علم کے شیدا تھے طالب جوہری، علم کے شیدا تھے طالب جوہری۔ حضرت علامہ کا تذکرہ ہے، اور آپ کی خاموشی اچھی نہیں لگ رہی، اتنے خوبصورت شعر ہیں، داد سے تو نوازتے رہیں، آپ کی موجودگی کا احساس ہوتا رہے۔ کیا بتائیں، ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتائیں کیا تھے طالب جوہری، علم کے شیدا تھے طالب جوہری۔ دیکھیے تو وہ نظر آتے تھے ویسے عالم، خطیب، شاعر، مصنف تھے طالب جوہری۔ علامہ طالب جوہری نے جو نسل اس قوم کے حوالے کی ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اگر ہم علامہ طالب جوہری کو ایک احساس شخصیت کہتے ہیں تو اس کی وہ اس دعوے کے ساتھ دلیل بھی رکھتے ہیں کہ اگر دنیا اس بات کو سمجھنا چاہتی ہے تو علامہ ریاض جوہری کو دیکھے، علامہ سر جوہری کو دیکھے، علامہ امجد جوہری کو دیکھے۔ علامہ نے ایک خطابت کا سلسلہ قائم کر دیا جو تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ وقت تمام ہو، بات تمام ہوئی، مدح ابھی باقی ہے، بات تمام ہوئی، مدح ابھی باقی ہے۔ سفینہ چاہیے اس پہرے پہ کرام کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت علامہ طالب جوہری جتنی محبت مجلس ذاکرین سے رکھتے تھے، یقیناً آج ان کی روح اس تعزیتی جلسے میں موجود ہوگی۔ میرا سلام ہو حضرت علامہ طالب جوہری کی روح پر۔ کتنے خوشبخت لوگ تھے وہ، 4 روزہ زندگی کس آن کس شان کے ساتھ گزار گئے، اور ہمیں دعوت دے گئے کہ دیکھو علم کی خدمت کرتے رہنا، کتابت کی خدمت کرتے رہنا۔ علامہ طالب جوہری ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، پیغام ہے یہاں علماء و ذاکرین تشریف فرما ہے۔ دیکھیے کتابت کے قلعہ گفتگو کرنے کے لیے آپ بھی ٹیم تیار کریں، جب تک بھی ٹیم تیار نہیں ہوگی مسائل بڑھتے رہیں گے۔ ضرورت ہے، مجلس ذاکرین امامیہ پاکستان اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے،
ذاکرین اکیڈمی کا قیام اسی سلسلے کی کری ہے. ہم آپ سے تعاون کے طلبگار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ اجلاس اس کے تمام شعبوں کا کوئی بھی عام فرد نہیں ہے. سبھی ماشاءاللہ علماء ہیں, خطباء ہیں, شعراء, سماجی رہنما, خواہ حضرات ہیں. اور اس کے ساتھ میں شرکت کرنے والے تمام افراد کو, خصوصاً مولانا حاکم علی مہدی صاحب, مولانا طاہر علی حبیب اور مولانا طارق حسین مشہدی کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ تشریف لائے. اور سماجی رہنما وزیر الحسن عبدی صاحب جو میزبانی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں, وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اب میں گزارش کروں گا فوری طور پر مولانا محمد حسین مسعودی صاحب سے کہ آپ کو جو قربت حاصل رہی ہے, آپ اپنے, اب میں یہ عرض کروں گا کہ 5 منٹ کا جو وقت دیا تھا اسے اگر مزید محدود کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتم العلم والادب. بس مختصراً اسی شعر سے کہیے جو عربی کا ہے, اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو درسگاہ تھی, جیسے ہمارے ہاں ایسے ایک کتبہ لگا ہوا ہے, تو جہاں امام تشریف فرما ہوا کرتے تھے ان کے بالکل سر پر یہی جملہ لکھا ہوا تھا کہ لیس الیتیم, کہ وہ شخص یتیم نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے. یتیم وہ ہے علیہ, یتیم وہ ہے جو علم اور ادب کا یتیم ہے. اور یہ بات جتنی صادق قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب کے صادق آتی ہے, تو انہوں نے والد صاحب کے جانے کے بعد نہ خود ان کا یہ کہ یتیم رہے اس قول اور اس شعر کے مطابق, اور نہ ملت کو یتیم ہونے دیا. ایک علم کا باب بند ہوا تو انہوں نے ایک دوسرا علم کا باب کھول. یہ کمی نہیں ہونے دی کہ والد کے جانے کے بعد قوم اور ملت یتیم ہو جائے. میں یہاں پر بس یہی کہوں گا, بہت وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن 1984-85 یہاں علماء موجود بھی ہیں کہ قبلہ تشریف لائے قم میں, اور اس وقت سب دوست احباب نے یہ کہا کہ بھائی قبلہ سے ایک نشست ہونی چاہیے, تو ان کی دعوت کا اہتمام کیا, انہیں مدعو فرمایا اور جو اس میں تشریف لائے. اور اس کے بعد طریقہ اس زمانے میں عہدے کا یہی ہوا کرتا تھا کہ عام طور پہ کیسٹ کے ذریعے جو عام دروس تو اپنی جگہ شرکت کی جاتی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیسٹ سے بھی بہت زیادہ جو دروس اویلیبل نہیں ہوتے تھے ان کو کیسٹ کے ذریعے سے لوگ سنا کرتے تھے, لوگ بھی سنتے تھے. تو وہاں سوال و جواب کی ایک نشست رکھی گئی. یہ میں علماء کے لیے خاص طور پر ان کا وہ باب کھولنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے خود کھولا. اور اس وقت جب ہم نے سوال جواب کے لیے وہ ٹیپ ریکارڈ سامنے رکھا, اور میں نے یہی کہا تھا کہ پہلا سوال میں نہیں کروں گا جو عام طور پر سوالات ہوتے رہتے ہیں معاشرے میں, تو ہم نے کہا ہاں انشاءاللہ کھل کے بات کریں گے, اور علماء کی محفل ہے تو ہونا چاہیے. بہرحال وہاں پر میں نے جب آغاز کیا تو قبلہ نے کیسٹ ریکارڈر کی طرف اشارہ کیا کہ میاں یہ کیا ہے, یہ 1984-85 کی بات ہے, آج کی نہیں. میں نے کہا قبلہ یہ کیسٹ ٹیپ کریں گے تو سوالات کے جوابات ہیں. تو کہنے لگے جوابات چاہیے یا حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں. اتنا خوبصورت جواب ہے کہ سارے سوالات کے جوابات اس کے اندر مثبت. میں نے کہا حقیقت جاننا چاہتے ہیں, اور میں نے اس کو اٹھایا اور بند کر کے رکھ دیا, اور میں نے طلبہ کی طرف سارے دوستوں کی طرف دیکھا, اور اس کے بعد وہ سارے سوالات جو عام طور پہ معاشرے میں ہوتے ہیں
لیکن ان سب کو سمیٹ کے میں, کیونکہ وہ 2-2.5 گھنٹے کی نشست تھی, ظاہر سی بات ہے ان کی 2-2.5 گھنٹے کی نشست تو بہت چھوٹی نشست ہوتی تھی, ورنہ تو رات میں آتے تھے تو فجر بھی ہو جاتی تھی بہرحال لوگوں کو. لیکن انہوں نے ان کے تمام سوال و جواب کے بڑے کافی اور شافی جوابات دیے, اور بس اتنا میں خلاصتاً کہوں گا, وہ سارے سوال جواب مجھے یاد ہیں. انہوں نے بس اتنا مختصر, یہ میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم یہاں جب نجف میں ہم لوگ تھے, اور ہم نجف میں تھے, تو ہم بھی یوں ہی سوچا کرتے تھے, اور نماز شب بھی الحمدللہ پڑھا کرتے تھے. مطلب یہ 2 چیزوں میں بڑا رمز پوشیدہ تھا. سمجھنے والوں کے لیے گھوڑا بھی ہے, میدان بھی ہے, آئیے پھر ملاقات ہوگی. تو وہ آنے کے بعد میں نے ملاقات دیکھی, تو ان کی بات بہت مسلمہ ہے. اور بس خلاصہ یہ کر دوں تو وہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے تھے بھائی مجھے امام سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو اسی پہ میں ایک شعر پہ ہی اختتام کر دوں گا کہ بس جس کو ہم کو اور آپ کو آج معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ضرورت ہے, ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے اور بڑی کوششیں کاوش ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بہت سارے شاگرد انہوں نے دیے, خود بچوں کو 1 نہیں 2 نہیں, سب کو ماشاءاللہ سے اس علمی میدان میں انہوں نے لائے ہیں. انشاءاللہ اپنے والد کے نام کو اور زیادہ وہ اجاگر کریں گے, روشن کریں گے, اور نئے ابواب ضرور کھولیں گے. لیکن کی محمد سے, بلکہ یوں کہا جائے کہ کی اول و آخر محمد سے وفا تو نے, اول و آخر محمد سے وفا تو نے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, وہ سب لوح و قلم خداوند عالم نے قبلہ کے لیے عنایت فرمائے. بس میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. میں گزارش کروں گا سائیں قیام, میں چاہتا ہوں کہ وہ سندھی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ میلو مت ہو رہے, ایسا نہیں ہے کہ آدمی اڑ جائیں. لہٰذا مختصراً جتنا بھی زیادہ مختصر ہو سکتا ہے آپ حضرات اپنے بیان کو کریں, تاکہ لوگوں کی دلچسپی ختم نہ ہو تو اٹھ کے چلے جائیں اور ہم اس کو مکمل کریں. میں تائید کروں گا علامہ فرقان حیدر آبادی صاحب کی کہ اگر 2 منٹ تمام مقررین اگر وہ لے کے تو یقیناً پروگرام کو ہم اپنے وقت پر ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ویسے یہ کہنا بھی اب مناسب نہیں ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, اور کیونکہ محترم حاضرین کی خواہش ہے کہ علامہ طالب جوہری صاحب کے فرزندان کو بھی سنا جائے, تو لہذا کوشش کروں گا اگر بہت سارے علماء یا شعراء کرام کو نہ بلا سکوں تو آپ سب سے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ انہیں بھی سنا جائے. اور اس کے ساتھ ایک اعلان سمجھ فرمائیے, پرسوں 23 جولائی 2020 بروز جمعرات ٹھیک 8:30 بجے ممتاز محقق مولانا ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی کتاب علامہ طالب جوہری حیات اور خدمات کی تقریب اجرا ہے, اور یہ تقریب اجرا آیت اللہ علامہ طالب جوہری کے مدرسے پر ہوگی. تمام علماء و خطباء عظام سے شرکت کی درخواست ہے. اور اب گزارش کروں گا قبلہ مولانا علامہ باقر حسین زادی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عہد ساز شخصیت, اور ظاہر ہے کہ میں 2 منٹ ہی لوں گا آپ کی. تابوت کمیٹی میں اللہ تعالیٰ مولانا مصطفیٰ لاہور عالی اللہ مقامہ صبح میں تقریب فرمایا کرتے تھے, اور شب 10 بجے بڑے امام بارگاہ کھارابیل کی مجالس میں ان کی تقریر اخباری کاغذ کے اوپر گجراتی زبان میں تقسیم ہوتی تھی, اور لوگ اس تقریر کو ہر پن مطالعہ کرتے تھے.
अगर वो ज़ख़ीरा कहीं दस्तयाब हो तो उसको यकदम किया जाए, फिर भी असर नाज़ाबाद से लेके नॉर्थ नाज़ाबाद तक मैं अपने मामू साहब के साथ, प्रोफेसर सैयद फ़कीह हाजी नकवी साहब के साथ, हज़रत मुस्तफ़ा जौहर अलैहि मक़ामहू के दरूस में भी शरीक हुआ और क़िबला अल्लामा तालिब जौहरी अलैहि मक़ामहू के दरूस में भी शरीक हुआ। एक जहान है, उसकी मौजों को इस वक्त पर मुख्तसर से वक्त में आपके सामने क्या पेश किया जाए। वो जौहरी थे, उन्होंने जवाहिर इल्म अपने पीछे छोड़े हैं, लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। एक वाक़या शदीद अदालत के बावजूद अल्लामा अब्बास कुमैली की वफ़ात के बाद वो ताज़ियत के लिए उनके घर तशरीफ़ लाए। तब तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ एक मौलाना ने ये सवाल किया कि क़िबला अब नजफ़ से ज़ीशान हैदर जवादी, अब नजफ़ से तालिब जौहरी, अब नजफ़ से अक़ील तुराबी जैसे उलमा क्यों नहीं आते। मुख्तसर जवाब दिया कि अब मदरसे पॉलिटिसाइज हो गए। लिहाजा इस जवाब के अंदर हज़ार राज पिन्हा हैं, और जब इससे हिजाब हटाया जाएगा तो हम इस वक्त मिल्लत इस इंसाफ की जानिब जा रही है, उसके असबाब व इल्लत के ऊपर बखूबी नतीजा अखज़ कर सकेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रगुज़ार। अल्लामा तालिब जौहरी की शख्सियत महदूद नहीं थी, बल्कि माशरे के हर तबके के लिए इस्तेफ़ादे का बेहतरीन ज़रिया रही, और उनके चाहने वालों में हर मकतब फ़िक्र के और मुख्तलिफ़ ख़याल नज़रियात के अफराद शामिल रहे हैं। उलमा, प्रोफेसर और दीगर अपने अपने शोबों के माहिरीन, और इस वक्त मंजूम खराज अक़ीदत के लिए मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर सईद नकवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। और इसके साथ क्योंकि हमारे दरमियान प्रोफेसर सईद नकवी साहब, मौलाना एहसन नकवी साहब और मौलाना सैयद मोहम्मद फ़रोज़ नाबी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, इन सब के हक़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तेज रफ्तारी के साथ जो कुछ बयान करना है बयान करूँगा, वक्त कम है। पहला वाक़या अल्लामा मोहतरम और मैं कॉलेज नाज़ाबाद में प्रोफेसर थे। सेक्रेटरी एजुकेशन लिखता है कि जो कुछ अमाउंट हम अल्लामा की खिदमत से पेश कर रहे हैं ये ज़्यादा है। चीफ सेक्रेटरी जो सूबे का मालिक है उस नोट को डिलीट करके लिखता है कि अगर इस अमाउंट से 1000 गुना ज़्यादा अमाउंट भी देना पड़े तो अल्लामा की शान और शौकत और इज्जत और तौक़ीर के मुताबिक ये कम है। मैं ये पेश कर रहा हूँ निहायत शर्मिंदगी के साथ। पहला वाक़या। दूसरा वाक़या, बेहतरीन शर्मी इंसान, मैं अल्लामा की खिदमत में हाजिर हुआ और घर से शीर खुरमा बनवा के लाया था। वो एक ही दफ़ा काफ़ी मिक़दार में निकाल सकते थे, मगर मैं आया हुआ था 75 बरस के ज़ईफ़ शख्स का लिहाज करते हुए, उन्होंने एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा निकाला, और हर दफ़ा कहा निहायत उम्दा है, सिर्फ मेरी दिलजोई करने के लिए। तीसरा और अहम वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ कि देखिए आयतुल्लाह मौजूद है सतह ज़मीन पर, मुश्तदुल असर मौजूद है, गैर मामूली सलाहियतों के हामिल उलमाए कराम मौजूद है, लेकिन जिस चीज़ ने अल्लामा मुहतरम को दीगर आयतुल्लाह, दीगर मुज्तहिदीन असर से मुमताज़ और मुमय्यज़ किया, हैरत अंगेज़ बात है कि वो तमाम उलमा अपनी ज़बान अरबी में, अपनी ज़बान फारसी में अपना मुद्दा और मौका बयान करने की सलाहियत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी बात है
کہ وہ تمام علماء اور علامہ محترم کا کمال یہ ہے، علامہ محترم کا کمال یہ ہے کہ وہ جو ان کی اپنی زبان نہیں تھی، عربی، فارسی اور عبرانی زبان میں، وہ ان علماء کرام مجتہدین اصل سے کئی گنا زیادہ بہتر انداز میں ان زبانوں میں موقف بیان کر سکتے تھے. اور ممتاز کیوں ہوئے کہ 1 ارب اور 50 کروڑ لوگ جو زبان سمجھتے ہیں، بول سکتے ہیں، جس زبان میں اظہار خیال کر سکتے ہیں، یعنی اردو زبان، اس اردو زبان میں اظہار خیال کا جو شان و شوکت اور عزت و توقیر علامہ کو حاصل تھی، ان علماء کرام کو حاصل نہیں تھی. گویا علامہ اپنی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، عبرانی زبان میں بھی اظہار خیال فرما سکتے تھے، اور اپنی زبان اردو زبان میں بھی اپنا موقف اور مدعا بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے. تو یہ سطح زمین پر صرف ایک شخص مجھے نظر آیا، علامہ طالب جوہری. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، سویم ہوا، سویم کی مجلس میں بینیفٹ لگائے گئے، ہر تنظیم نے تعزیتی بینیفٹس نصب کیے، ہر شخص نے اپنا اپنا کام کیا، ابرار نے بہترین علامت کے فرائض انجام دیے، 100 سال نے 100 سالی کی، حدیث قصہ پڑھنے والے نے حدیث قصہ کی تلاوت کی، اور علامہ اسد جوہری نے مجلس سے خطاب شروع کیا. میرے ساتھیوں، جب خطاب کلائمیکس پر پہنچ گیا، جب عروج پر پہنچ گیا، عین اس وقت کہ جب ہر شخص اپنا اپنا فرض ادا کر چکا تھا، نعرے لگانے والے، درود پڑھنے والے جوش جذبات سے نعرے اور درود کی صدائیں بلند کر رہے تھے، عین اس وقت سب نے اپنا کام کیا، سب اپنا کام کر چکے تھے، اور مجلس کلائمیکس پر پہنچ چکی تھی. عین اس وقت کیسے ممکن تھا کہ خدائے بزرگ و برتر اس میں اپنا حصہ شامل نہ کرتا؟ مجلس جاری تھی، کلائمیکس پر پہنچ چکی تھی. اب رب ذوالجلال کا کمال دیکھیے، اس رب ذوالجلال نے ابر رحمت، ابر بارہ برسا کر اس مجلس سویم میں اپنی شرکت باقاعدہ کی، ایسی شرکت کہ جو کسی کے لیے ممکن نہیں تھی، سوائے رب ذوالجلال ہی کوئی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے 12 برسا کر اپنے وجود یعنی رب ذوالجلال اور اس کے کمال کو ظاہر کر سکتا تھا. ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے. آخری بات، میں اسد جوہری اور جوہری خاندان کے تمام افراد، آپ لوگ موجود ہیں، ابرار موجود ہیں، سب کا ذکر ہوا. ایک چراغ مصطفیٰ جوہر. میرے ساتھیوں، هو اللہ الذی لا الہ الا، اگر آپ اس وقت پڑھیں تو مجھے یقین ہے یہ فقیر بھی تھے، اس وقت بھی اگر پڑھیں تو بخدا اس وقت کے بے جان تصویر بولنے لگے گی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں خاندان کے انتہائی ذمہ دار شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اسد جوہری کا ذکر ہوا، امجد جوہری کا ذکر ہوا، ریاض جوہری کا ذکر ہوا، کوالیفائڈ انجینئر ہے، مگر غیر معمولی خطیب ہے، لیکن بھول گئے ہم، نظر انداز کسی نہ کسی طرح ہو گیا کہ انہی چراغوں سے اور چراغ بھی روشن ہو رہے ہیں. یعنی علامہ کا نواسا، جس میں خود موجود تھا، اس نے برجستہ ایک جملہ کہا، اور اس سے زیادہ عالم از خود رفتگی میں لوگ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر بے ساختہ نعرے بلند کیے. یہ وہ شخص تھا، میں خود مجلس میں موجود تھا. وہ چراغ جو علامہ کے خاندان سے متعلق ہے، علامہ کے نواسے علامہ احسن کاظمی، میں خاندان کے بڑوں سے تمام سے درخواست کروں گا، ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے اگر آپ کی اجازت ہے، سب کی اجازت ہے، تو احسن رضا کاظمی اپنے نام کے ساتھ احسن رضا جوہری لکھنا شروع کر دیں. مقررین سے گزارش ہے کہ محدود جملوں میں اپنا وقت تدبیر بیان کرنے کی کوشش کریں. حالانکہ یہ زیادتی ہے یقیناً، کیونکہ
علامہ صاحب کا نام ہی ایسا ہے کہ اس پر 2-3 منٹ میں گفتگو کرنا ناممکن، اور اس کے ساتھ میں گزارش کروں گا قبلہ مولانا ڈاکٹر منظر الحق تھانوی صاحب سے کہ جو قبلہ آیت اللہ طالب جوہری صاحب سے خاص نسبت رکھتے تھے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم واجب الاحترام علماء کرام اور ہر دل عزیز علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے افراد اور دیگر یہاں کے منتظمین سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے تھانوی خاندان کا جو یہ ایک فرد آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ سے جو ہے تعزیت جو ہے وہ کرتا ہوں، اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، فقط ایک ملاقات ہے میری، لیکن میرے بڑوں سے ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ بہت رہی ہیں۔ میرے تایا مولانا احترام تھانوی صاحب سے جو ہے علامہ صاحب کی کئی ملاقاتیں ایک زمانے میں رہی ہیں، اور گزشتہ سال جب صحت یاب ہو کر آ گئے تو انچولی میں جو ہے ان کے اعزاز میں ایک تقریب تھی جس سے انہوں نے خطاب کیا تھا، تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے یہ شرف حاصل ہوا مجھے کہ ان کی زندگی میں ان سے جو ہے شرف ملاقات، اور ہمارے بہت اچھے دوست علامہ سجاد شبیر صاحب سے جو ہے میں مستقل رابطے میں تھا، اور ان کے ذریعے سے آپ کی جو ہے کیفیات کا جو ہے پتہ چل جاتا تھا۔ کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہر جمعے میں میں اپنے ہاں ان کے لیے دعا خیر کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ شیعہ نہیں، وہ عالم اسلام کے عالم تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے آباء و اجداد میں سے ایک گزرے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا، فرماتے تھے کہ میرے نزدیک حافظ قرآن ہونا کوئی کمال کی بات نہیں، عالم بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، سب بن جاتے ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی اہمیت ہے تو وہ ہے انسان کی، انسان کوئی بنتا۔ علامہ طالب جوہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ انسان زبردست، اور میری ان سے بس جو ملاقات ہوئی ہے، سلام دعا جو ہوئی ہے، تو ایک جملہ انہوں نے جو کہا ہے بس یہ سمجھ لیجئے کہ دل جیت لیا ہوگا۔ فرمایا کہ میرا تعارف جب ہوا ان سے تو فرمانے لگے کہ مجاہد کے بیٹے ہو، مولانا احتشام تھانوی جو میرے دادا تھے، بس یہ سمجھ لیے کہ میری تو آنکھوں میں جو ہے آنسو تھے، اور قحط الرجال کی طرف ہم جا رہے ہیں، کوئی علماء کا نعم البدل اب نہیں ہمیں مل رہا جیسے کہ ذکر ہو رہا، اور حقیقت یہی ہے کہ قبلہ نے فرمایا تھا، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، قبلہ علامہ اور نقوی صاحب بھی جو ہے اس کی گواہی دیں گے کہ اب جو ہے سیاست کی نظر ہو گئے مدارس اور مساجد، اب دین جو ہے وہ گزر گیا ہمارے سروں سے، اب دین کی طرف چلے گئے ہیں اصل میں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور علماء، ہم اور آپ اس وقت جمع ہیں یہاں پہ علامہ طالب جوہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں تعزیت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ حضرات تھے پاکستان کی وہ قریب میں سے ایک خاص ان کو حصہ ملا تھا
کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے فرقہ واریت جو ہے وہ نہیں تھی۔ کیوں؟ اصل میں نقصان جو ہے عوام الناس کا نہیں ہوا، علامہ صاحب کے جانے سے ہمارا اور آپ کا نقصان، علماء کا نقصان۔ عامت الناس کو تو جو ہے مسئلے مسائل بتانے کے لیے ہم اور آپ موجود ہیں، لیکن ہم کہاں جائیں؟ یہ تھی علمیت۔ اور کسی نے زبردست بات کہی ہے کہ ہم زمین سے کھود کے جو ہے سونا نکالتے ہیں، آج ہم نے سونے کو زمین کے سپرد کر دیا۔ سونے کی کان جسے کہتے ہیں، اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال علامہ صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، اور ان کی جتنے بھی صاحبزادگان ہیں اور جتنا بھی خانوادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس صبر کے ساتھ جو ہے اس صدمے کو جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے پیسے، والدین کا نعم البدل کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اب ایصال ثواب کے قائل ہم ہیں، خاندان جو خانوی خاندان ہے وہ قائل ہے، باقی کی بات نہیں کرتا، باقی کی ذمہ داری ہماری نہیں۔ ایصال ثواب ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر نظر اور نیاز کر کر آپ ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، لیکن بہترین ایصال ثواب جو بحیثیت اولاد کے ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پہ رکھ چلیں۔ بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈال دی۔ اب پہلے والد تھے تو ذمہ داریاں نہیں تھی، اب پورے قوم کی نظریں آپ پر ہیں، اس لیے کہ وہ آپ میں علامہ طالب جوہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو بس وہ کسی نے خوب کہا کہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ اس ذہن سے نکل رہا ہے بہرحال، کہ ہاں فرمایا کہ آ پڑا ہوں قبر میں آرام سے، آ پڑا ہوں قبر میں آرام سے، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے قبر کی منازل جو ہے وہ ان کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہاں بھی شروع ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں دل جوڑ کر گئے ہیں، دل بستگی کر گئے ہیں، اور منبر رسول پر جو ہے اہل بیت کے جو ہے سارے معاملات جو ہے ساری زندگی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے ان کا وہاں بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے انعامات اور اکرامات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا منظور الحق ثانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور اب مولانا ثانی صاحب کی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کے خیالات دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق الناس مخالطة علمكم وقو علیکم وعلمشتم حمد علیکم۔ مولانا کا مشہور قول ہے کہ جب تک دنیا میں رہو اس طرح سے رہو کہ مر جاؤ تو تم پر لوگ ملنے کے لیے آمادہ ہو، اور جب تک تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہو۔ علامہ تک شخصیت اسی کا رہی شخصیت، اور شہید خامس آیت اللہ شہید سید محمد باقر صدر، ان کی ایک تقریر کا ایک حصہ تھا جس میں انہوں نے برصغیر کے دو افراد جن کا تذکرہ کیا۔ ایک ہندوستان کا تعلق تھا، علامہ سید نشاندر جوادی، اور پاکستان سے علامہ طالب جوہری۔ نشاندر جوادی صاحب اور طالب جوہری یہ ہم کلاس بھی تھے، ہم مدرسہ بھی تھے، اور نوجوانی سے لے کر آخر عمر تک
मुस्तफा साहब की मल्टी सेंटर पर नहीं पड़ी थी यहाँ पर कराची में। इन दोनों के लिए ये इतने ज़हीन तालीम थे बापू सदर के कि उन्होंने इनके लिए सलाह ये दी कि मैं जब दर्द दे रहा होता हूँ और अगर ये दोनों मौजूद नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि मेरा दर्द ज़ाया जा रहा है। और तो निशान जब आती है और तालीम जौहरी जब मेरे दर्स में आ जाते हैं तो मुझे यकीन हो जाता है कि आज का दर्स मेरा ज़ाया नहीं होगा। और शहीद बापू सदर कहते हैं कि मेरी निगाहों में इनकी वही हैसियत है कि जो शेख मुफीद की निगाहों में सईद मुर्तज़ा और सईद रसी की है। यानी इतनी पाया की शख्सियत। और वाहिद रशीद तरावी के बाद अल्लामा इरफान राजी साहब का तज़किरा हुआ अपने उसलूब में 3 होती जैसे बयान किया था पहले। लेकिन अल्लामा रशीद तरावी के बाद अल्लामा तालिब जौहरी जो वो खतीब थे कि जो मिंबर के तकाज़े होते हैं कि किसी भी गोशे से किसी मुखालिफ को या किसी को एतराज़ करने का मौका न मिल सके, हर एतबार से, चाहे वो इल्म फिक़्ह हो, चाहे फ़ज़ाइल अहले बैत हो, चाहे कोई मंतिक़ हो, फ़लसफ़ा हो, किसी के हवाले से कोई खामी नहीं निकाल सकता था। बल्कि सवाल करने वाला 10 दफ़ा सोचता था कि सवाल करते वक्त कि सवाल करूँ या नहीं करूँ। और देखिए कि मुसल्लल्लाहु अलैहि ने जब एक इन पर जो कालम लिखा उसमें उसने लिखा कि किबला ये बताइए कि मैंने आज तक आपको मिंबर पर तबर्रा पढ़ते हुए नहीं देखा। तो क्या हसीन जवाब दिया था कि लेकिन मियाँ याद रखो, जिस बावर्ची को अपने हुनर में खामी का एहसास होता है तो तेज़ मसालों के जरिए से अपनी खामी को छुपाता है। कहा कि समझ लो कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि खोलकर तबर्रा पढ़ूँ, जो कहना होता है कह देता हूँ, बात खत्म हो जाती है। अल्लामा तालिब जौहरी असद 87 को याद होगा, 2 महीने मेरे घर में ही रहे माशाल्लाह। जब इब्तिदा में आए, जब तालिब जौहरी आया करते थे मरहूम, तो नाश्ता अक्सर बेशतर जब तक असद मेरे घर में रहे उस वक्त तक मेरे घर भी किया करते थे। उनकी खूबसूरती क्या है, जब उनकी कहीं दावत की जाती थी तो हर वो चीज़ पकवाते थे जो डॉक्टर ने उनको मना कर रखी थी। हम लोग को एक दफ़ा कहा कि अल्लामा आपको डॉक्टर ने परहेज के लिए कहा है। बरदस्तगी में अल्लामा साहब का सानी नहीं था कोई, बरदस्ता जवाब देना और हाजिर जवाबी में कमाल कमल का हासिल था। जब उसे कहा गया कि हुजूर डॉक्टर ने परहेज के लिए कहा है तो कहने के अल्लाह मुझसे ज़्यादा परहेज कोई कर ही नहीं सकता। हमने कहा कहाँ कर रहे हैं कि मैं इतना परहेज करता हूँ, परहेज से परहेज करता हूँ। वो जुमले उनके कि यकीन जानिए कराची यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ और दायरे के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तौहीद पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक तालिब इल्म ने शरारतन सवाल किया, कहा कि अल्लाह साहब बताइए कि आप तौहीद पर गुफ्तगू कर रहे हैं, बताइए क्या अल्लाह कोई इतना बड़ा पत्थर बना सकता है कि जिसको खुद ना उठा सके? अब अगर ये कहें कि नहीं बना सकता तो इख्तियार इलाही पर पाता है, और ये कहें कि खुद नहीं उठा सकता। अब देखिए सवाल करने वाले सवाल अजीब किया, ये अल्लामा की बर्जस्तगी थी। और देखिए बर्जस्तगी उसी वक्त आती है जब जहन के पीछे इल्म का समंदर मौजूद हो, अल्फाज का जखीरा मौजूद हो। तो उनके हाथ में एक टिश्यू पेपर था और एक वेट पेपर था। उन्होंने टिश्यू पेपर को भी मोड़ कर 4-5 पेपर को उछाला हवा में, और उसी हाथ से उन्होंने पत्थर को उछाला। पत्थर दर बुलंदी पर गया, मगर टिश्यू पेपर एक खास सतह बना के गिर गया। तो उन्होंने कहा कि देखो फेंकने वाला मेरा ही हाथ है, टिश्यू पेपर मैंने फेंका है और पत्थर ही मैंने फेंका है। पत्थर ऊपर चला गया लेकिन पेपर ऊपर ना झपटा। तो कमी फेंकने वाले में नहीं है, कमी उस शय में है जिसको फेंक रहा हूँ। अल्लाह तो इतना बड़ा पत्थर बना सकता है, उस पत्थर में सलाहियत नहीं कि इतना बड़ा बन जाए जिसको अल्लाह न उठा सके। और हिस्से मिला वो कुत्ते भरी हुई थी, जो निजी महफिलें हुआ करती थी, हिस्से में था। और देखिए आलिम वही होता है जिसके पास हिस्से मिला भी हो। हमारे एक दोस्त हैं सलीम जैदी, खुदा वली का रहमत करे, इंतकाल हो गया।
जब 92 में अमेरिका अल्लामा साहब अशरा पढ़ने गए तो वहाँ से वापस आए तो सलीम नदी साहब ने दावत की डिफेंस क्लब में, मुझे भी मदद किया था। अल्लामा साहब तो सेबी कॉलेज में आपके पास घर था, वहाँ रहा करते थे। तो सलीम साहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि मौलाना आप आएंगे तो अल्लामा को मेरे साथ लेते आइएगा। देखा ठीक है मैं ले आऊँगा। ज़्यादा कि उस वक्त ये इतना हंगामे नहीं थे कि कोई 20-25 पुलिस वाले साथ चल रहे हों, ये वाले उसमें मसाइल नहीं थे। तो शदीद गर्मी का मौसम था, मेरे पास कैरी सुजुकी थी। मैं अपने घर से निकला हूँ तो लेने के लिए, तो अल्लामा टहल रहे थे। मेरी गाड़ी की सीटें थी लेदर की, मैं इससे मैं बता रहा हूँ आपको, उनकी लेदर की सीटें थी, इंतहाई तप रही थी, जल रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो टहल रहे थे, कहने भैया बड़ी नजर आती तुम्हें, इसी अंदाज घुसू क्या करते थे। फिर वो आए और आने के बाद उनका अंदाज था एकदम उछल के वो बैठे सीट पर, और आपको मालूम कि आती बात के बैठा करते थे दोनों लोगों को। जैसे ही बैठे सीट बहुत गर्म थी, चल रही थी, बर्दाश्त करने लगे। बवासीर का हतमी इलाज मौलाना दानी नब्बासी का। मैंने क्या हुआ, कह रहा है मियाँ इतनी गर्म गाड़ी में तुमने बिठा दिया है कि सारे जितने भी पेट में मसाइल थे सारे हल हो गया। ये हिस्से में दाखिल हुआ। और देखिए जब मुझसे किसी ने सवाल किया, ये बताइए कि पहले इल्म की गुफ्तगू हुआ करती किसी और अंदाज में, आज इल्म के सवाल करो, कुछ साइड सवाल कर रहा है, कुछ जवाब देने वाला बराह जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है। इसकी वजह क्या है? तो उनका बड़ा मशहूर जुमला, उन्होंने कहा कि अव्वल इल्म एक नुक्ता था, आखिर जहर बना ताबीलों से। नुक्ते से मेरा बाका नुक्ता। और देखिए ये एक जो खुसूसियत थी वो ये थी कि लायानी शायर आपको सदी में ढूंढने से नहीं मिलेगा। यानी ऐसा शायर कि ऐसे शेर कहता हो कि जिसके कोई जाहिर कोई मायने ना होते, उसमें उनको मरका हासिल था। फिर हमें याद है कि ज़ाहिर के वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना जो नशिस्तें उनके साथ होती रही हैं। जब हमारे घर में दावत में आए कुंभ में, जुमे का दिन था, आज़ान होने वाली थी ज़ोहर की, जुमे का वक्त हो रहा था। तो मैंने कहा कि वाला जुमे का दिन है तो नमाज जुमा के लिए बर्दाश्ता कहा कि मैं मियाँ याद रखो, जब मौलवी को खुद नमाज पढ़ानी हो तभी वाजिब होती है, और खुद मैंने पढ़ना ही नहीं तो वाजिब नहीं है, और दस्तरखान बैठते खाना खाते हैं। कर्ज ये कि एक ऐसी शख्सियत कि बड़ों में बड़े बैठ जाएं तो बड़े समझे कि शायद मैं ही मुखातब हूँ, नौजवान बैठ जाएं तो नौजवान समझे शायद मैं ही उनका मुखातब हूँ, और अगर बच्चे बैठ जाएं, और यही एक आलिम की खुसूसियत होती है। तो हम दुआ करते हैं परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार करमट करम को जन्नत नसीब करे, और मुस्तक़बिल तरीन में तो कहते हैं ना कि खामी पैदा होगी। बुनियादी वजह यह है कि मुताले की कमी। अल्लामा साहब का आज भी मिजाज यही था कि जब तक रात को चाहे कितनी नशिश पूरा कर ले, तो कम से कम 2 घंटे तक मुताला न कर ले, नींद नहीं आती थी। हाफजा दायरे के बाप से मिला और दादा से मिला कि एक दफ़ा बात को सुन लिया तो कभी वो बात निकली नहीं है। हम दुआ करते हैं कि मेरे बरादर अजीज असद भाई और रियाज भाई, उनके तीनों भाई, अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे, और परवरदिगार आलम वो सलाहियत हम सब में पैदा करे कि इल्म को हिफ्ज़ करने की और तारीख़ का मुताला करने की। दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस पर जो नशिस्त हो रही है, जो हज़रात में मौजूद है, इनकी हाज़िरी को, उनके एक दर्स का इसाज मरहूम की रूह पर पहुँचे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमें सिलसिला से मौलाना हासिल रज़ा रिज़वी साहब को आमद का शुक्रिया अदा करते हैं। एक ऐलान और समाप्त फरमा लीजिए कि मजलिस अज़ाए हुसैन बराई साल सवाब बुलंदी दर्जात आयतुल्लाह अल्लामा सालिह जौहरी रहमतुल्लाह अलैह 24 जुलाई बरोज़ जुमा 9 बजे शब मकतब मरकज़ अल्लामा सालिह जौहरी ब्यू रिसर्च सोसाइटी में मुनक़िद हो रही है। मजलिस अज़ा से नजफ़ में अशरफ से आए हुए मौलाना सैयद मुबश्शिर अली ज़ज़ी साहब खिताब फरमाएंगे। ये मजलिस अज़ा अली काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से हो रही है। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है, और मुझे क्योंकि निज़ामत का कोई तजर्बा नहीं है और
علامہ طالب جوہری صاحب کی مجلس سے چلو نزدیک ہے. گزارش کروں گا ابرار حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس مجلس کے سلسلے میں تمام لوگوں کو آگاہ کریں. تمام حاضرین و ناظرین علماء کرام اور اسٹوڈنٹ پر بیٹھے ہوئے تمام معزز علماء کرام کا انتہائی ممنون متشکر. اور کچھ شخصیات تو ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی چاہتا ہے کہ ابھی زندگی کچھ اور جی لی جائے. تعزیتی اجلاس آج میں نے پڑھا علامہ طالب جوہری صاحب کے اجلاس. جس کو یقین آتا ہو وہ یقین کر لے. میں تو اس تعزیتی اجلاس کو تعزیتی اجلاس کے بجائے تہنیتی اجلاس سمجھتا ہوں. اس لیے کہ علامہ صاحب کی خدمات کو تہنیت ہدیہ کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے. تعزیت ہمیں کسے پیش کریں؟ تعزیت تو اسے پیش کی جاتی ہے جو مر جاتا ہے, جو اپنے فکر, اپنے عمل, اپنے نظریے سے تاریخ کے بہتے دھاروں کے ساتھ زندہ رہے. اسے مردہ یا مرحوم نہیں کہا جاتا, وہ تو شہید ہوتا ہے. میرے دوست منظر اللہ تھانوی جنہوں نے میرے والد صاحب کا مجلس چیلم بھی پڑھا تھا, انہوں نے بہت خوبصورت بات کی اور اس کو وہاں سے استعارہ دیتے ہوئے کتنا کہنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں جتنا کچھ بیان کیا جائے وہ کم ہے. 50 سالوں پر مشتمل ان کی صرف خطابت ہے. صرف خطابت اور فن خطابت پر گفتگو کی جائے تو 50 سال درکار ہے. وہ جو میر نے کہا تھا کہ مسحل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. ہمارے کل ہندو دوست ہیں, گھر میں رہتے ہیں, انہوں نے مجھے ایک شعر ہدیہ کیا اور کہا کہ اگر کبھی موقع ملے تو سائیں کا یہ شعر پڑھ کے میری طرف سے, اس لیے کہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ شیعہ, سنی, دیوبندی, نقشبندی, اتحاد بین المسلمین ہی کے داعی نہیں تھے, وہ اتحاد بین المذاہب کے بھی داعی تھے. اور کہا کہ میر صاحب کا جیسے کہ سائیں نے کہا کہ مانو سبنا سونا پکھی سبنا ہنس کہ مانو ہنس اچھے رو بہار. سارے پرندے خوبصورت نہیں ہوتے, سب ہنس نہیں ہوا کرتے, اور سارے پھول ان سے خوشبو نہیں آتی, تو چند پھول ہوتے ہیں جن سے خوشبو آتی ہے. ہمیں علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کی شخصیت سے جو خوشبو آتی ہے, علم کی خوشبو آتی ہے, مودت کی خوشبو آتی ہے, اتحاد کی خوشبو آتی ہے, انسانیت کی خوشبو آتی ہے, عمل کی خوشبو آتی ہے. اور وہ خوشبو آتی ہے جو در نجف سے چلے اور مدینے سے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ تک آئے, اور خانہ کعبہ کے در و دیوار کے گرد چکر لگا کے توحید کا کلمہ پڑھ کر امامت کے در پہ سجدہ کرتے ہوئے آ جا کے کہے کہ میں تمہارے درمیان جو کچھ کہہ کر گیا ہوں اس پر عمل کرنا, اس پر غور کرنا, اس کو سوچنا. جیسا کہ مولانا منظر اللہ تھانوی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ طالب علموں کو, نئی نسل کو تو ہم بتاتے رہیں گے لیکن ہمیں بتانے والا چلا گیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور جیسا فرقان بھائی اور آپ مولانا محمد عون نقوی صاحب یہاں تشریف فرمائیں, ان کی موجودگی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو ارتضا صاحب نے 500 صفحات پر 20 دن میں کتاب لکھی ہے. بہت سے علماء خطبہ اظہار خیال کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کبھی کے سبب ہم انہیں نہیں بلا سکے, اور بہت سارے اپنا وقت جو ہے خود ہی چھوڑ دیا. ان سب کا بھی شکریہ, اور جو اس کو ہم نہ بلا سکے ان سے معذرت. اور اب آج کی اس تعزیت اجلاس اور اس مجلس ایصال ثواب کو اختتام ہوگا. علامہ فرقان حیدرآبادی صاحب وسائل پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا. موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا. ہاں فقط نام حسین لکھنے ظاہر ہے کہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب ایک بہت بڑے عالم دین آیت اللہ, اور یقیناً
کہ کبھی علم و موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ جو آل محمد کا ذکر کر کے دنیا سے چلا جائے نا، آل محمد سے مرنے نہیں دیتے، ان کی پوری زندگی جو ہے آل محمد علیہ السلام کا، اور میں ان کی محبتوں کا، شفقتوں کا بڑا مقروض بھی ہوں کہ مصطفیٰ جوہر صاحب کے زمانے سے مجھے ان سے قربت رہی ہے اور بہت شفقت ملی ہے۔ خان صاحب بھی اس میں موجود ہیں۔ رات کو 2:30 بجے جو ہے سخی حسن اور مستان ہم جایا کرتے تھے، تو میں نے پوچھا کہ بھائی 2:30 بجے آپ، ہم گاڑی میں، خان صاحب بھی گاڑی میں، میں نے پوچھا قبلت آپ کہاں گئے تھے؟ کہا تھا کہ بہت بڑے عالم دین سے ملاقات کے لیے جاؤ۔ تو ہم نے پوچھا قبلت تو عالم دین کون ہے؟ آپ سے بڑا عالم تو کوئی نہیں پاکستان میں۔ کہا جس نے مجھے عالم بنایا ہے، میں مصطفیٰ جوہر کی قبر سے آ رہا ہوں اور ان کی زیارت کر کے میں زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس مصطفیٰ جوہر کا بیٹا ایسا ہے تو پھر باپ کیسا ہوگا۔ یہ ایک شفقت ہے۔ میں آیا مسائل کی جانب اس لیے کہ پرانی اردو نہیں کرنی، اس لیے کہ حضرت علامہ کے جو فضائل ہیں وہ بیان کرنا لفظوں میں مشکل ہے۔ مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم جو ہے اتنے بڑے عالم دین پر کیا گفتگو کر سکتا ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے باپ کا سوئم بھی کیا اور تدفین بھی کی۔ میں نے دیکھا اسد جوہری جو ہیں وہ قبر میں موجود ہیں، آپ نے اپنے باپ کا سوئم بھی کیا، جنازہ بھی اٹھایا، ہزاروں کی تعداد کے اندر چاہنے والے آئے ہوئے تھے۔ لیکن میں اتنا کہوں گا یا جوہری صاحب، اسد جوہری صاحب، مولا آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کتنی بڑی قیامت آپ پر گزری ہے، اتنا بڑا عالم دین باپ کا سایہ آپ کے سروں سے اڑ گیا، لیکن آپ سے تعلق کرنے والے لوگ موجود ہیں، آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، آپ کو تسلی دینے والے موجود ہیں۔ لیکن ہائے میرا سید سجاد مولا، ہائے میرا عابد بیمار مولا، جس کا بابا کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، آپ کے بابا کو کندھا دینے والے موجود تھے۔ ہائے سید سجاد، ہائے عابد بیمار، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور باپ کے نشے کے یہ کہتا ہوا میرا مولا سجاد گزر رہا ہے۔ بابا سجاد کو معاف کر دینا، میں آپ کو غسل بھی نہ دے سکا، میں کفن بھی نہ دے سکا۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حضرت علامہ طالب جوہری کو پروردگار مولا حسین غازی عباس علیہ السلام کے مقدس جوار رحمت میں جگہ فرمائے۔ بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اہل خانہ کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یہ جملہ کہہ کے میں ختم کروں، امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی سکینہ، بھائی سے جملہ کہتی تھی میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا نہیں آیا۔ سکینہ کا بابا تو نہیں آیا، لیکن سکینہ یہ کہہ کے جملہ کہتی ہے کاش میرا چچا ہوتا، میرے بابا کا لاشا آ جاتا، بھیا میرا بابا 3 دن کا پیاسا۔ اتنی بڑی قیامت ہے، جملہ سن لینا، علامہ طالب جوہری کو اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ جملہ بہت بڑی قیامت ہے، ظاہر ہے کہ بیٹوں کے لیے بہت بڑی قیامت ہے، بیٹیوں کے لیے، عائشہ کے لیے، اہلیہ کے لیے، علامہ صاحب کی اہلیہ کے لیے بہت بڑی قیامت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے ملت جعفریہ کا علامہ طالب جوہری۔ لیکن بہت بڑی قیامت تو وہ ہے جو وہ سید سجاد پر گزری کہ اپنے باپ کا لاشا بھی نہ اٹھا سکا، کفن بھی نہ دے سکا۔ ہائے سید سجاد، ہائے عابد بیمار، مولا آپ کے بابا کو کفن نہ ملا، غسل نہ ملا۔ سکینہ روتی ہوئی چلی گئی، بہت بڑی قیامت و سجاد گزرا، باپ کا لاشا مقتل میں رہ گیا اور زندان میں ایک بہن تھی سکینہ جو بار بار کہتی بھیا میرا بابا
لیکن سجاد پر قیامت شام میں گزری جب سکینہ دنیا سے چلی گئی، لیکن سجاد مجبور ہے، نہ بہن کو کفن دے سکا۔ ہائے سجاد تیری غربت، ہائے سجاد تیرے مسائل۔ ہاں یہ آخری جملہ ختم کیا میں نے کہ جب خنجر چل رہا تھا، حسین کے سوکھے ہوئے گلے پر خنجر چل رہا تھا، تو دلہ زلمیہ بھی سے حسین کی مجبور بہن صابرہ بہن دیکھ رہی تھی اور سر پہ قرآن رکھ کے فریاد کر رہی تھی، اور ظالموں نہ مارو، اور میری ماں زہرا نے چکیاں پیس کر پالا، خنجر چلتا رہا، زینب فریاد کرتی رہی، ہائے میرا پیاسا بھائی، ہائے میرا پیاسا بھائی، واہ حسینہ، واہ غربتہ۔ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ حضرت ممتاز عالم دین آیت اللہ طالب جوہری اللہ مقاموں کو مولا حسین علیہ السلام کے مقدس پاکیزہ جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی بیٹیوں کو اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرما، تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، اور یہ ذاکر امامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جس طرح سر قمری صاحب نے یہ حق ادا کیا ہے، اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور پروردگار عالم ہم سب کو حضرت علامہ طالب جوہری کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔ علامہ نثار احمد قلندر صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اگر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرے اور شرکا کا شکریہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں مالک دو جہاں کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ میں پہلے ہی گزارش کر چکا تھا کہ پروگرام زیادہ، حالانکہ میرے حساب سے زیادہ وقت نہیں ہوا، 11:30 تک ہمارا پروگرام تھا کہ یہ پروگرام چلے گا، اور بہت سارے میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس دعوت پہ ہمارے بہت سارے علماء قرآن، خطیب، شعراء سب تشریف لائے، بہت سارے ہمارے ملت کے دانشوران بھی یہاں تشریف لائے اور بہت دیر تک یہاں ہمارا ساتھ دیا۔ میں ان تمام کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور ہمارے اہل سنت کے عالم دین مولانا منظر اللہ خانوی صاحب وہ بھی تشریف لائے، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خانوادہ حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب، جناب ریاض جوہری صاحب، جناب اسد جوہری صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ابرار صاحب بھی تشریف لائے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ میں زیادہ کچھ کہوں گا نہیں، صرف ایک بات ابرار صاحب کے کہنے سے مجھے یاد آ گئی۔ ہم نے ایک سیمینار رکھا تھا، بہت بہترین سیمینار جو آج تک دنیا کو یاد ہے، آیا سیم۔ اس پروگرام کا نام تھا، عنوان تھا احیاء دین میں اہل بیت کا کردار۔ بہت پورے شہر میں بہت مشہور پروگرام، اور اس کے مہمان خصوصی اس وقت کے میئر جناب نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ تھے۔ اول تو بڑی مشکل سے وہ آئے، اور جب انہیں دعوت دی گئی خطاب کی تو سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ویسے آنا نہیں چاہ رہا تھا، تو کسی صاحب کے کہنے سے میں آ گیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو عنوان ہے اس سے مجھے اعتراض ہے، یہ عنوان جو رکھا گیا ہے یہ عنوان صحیح نہیں ہے۔ احیاء دین میں اہل بیت کا کردار، انہوں نے مطلب اپنی بات کہی کہ دین کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے، دین تو زندہ ہے۔ یہ احیاء دین میں اہل بیت کا کردار کا کیا مطلب، دین مردہ تو ہوا نہیں۔ تو علامہ صاحب اب ظاہر ہے انہوں نے تقریر کرنی ہے، لیکن ان سے پہلے ہمارے قبلہ وزیری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے
علامہ صاحب کو گھور کے دیکھا، کہا کہ اس کا جواب آپ دیں گے یا میں دوں؟ تو جب علامہ صاحب کا وقت آیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی احیاء دین میں اہل بیت کا کردار اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو کیا محی الدین آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ محی الدین کے معنی بھی دین کو زندہ کرنے والا. تو کہا تو محی الدین کے کیا معنی ہیں پھر؟ تو بہرحال یہ بہت لمبی بات تھی. تو ابرار صاحب نے بھی وہی بات کی ہے. بہرحال یہ ابرار صاحب کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بات کریں ایسی، ہم ایسی بات نہیں کر سکتے. بس میں تمام حضرات کا جتنے یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجلس ذاکرین امامیہ اور مجلس ذاکرین امامیہ سے آیت اللہ حضرت علامہ تعالی جوہری صاحب کا جو تعلق ہے وہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. یہ صرف ایک تقریب کی تصویریں ہیں، وہ بھی چنی ہوئی چند ایسی تصویریں 20 سال پر محیط ہیں، ہر سال کی الگ ہیں. یہ صرف ایک سال کی ہے اور ان کا تعلق میں خود تو بیان نہیں کر سکتا، محمد خان صاحب بیان کریں گے کہ قبلہ کا ہم سے جو ان کی شفقت تھی ہم اسے کبھی بھول نہیں سکتے. ہماری حیثیت کچھ نہیں، انہوں نے ہمیں بہت پیار دیا، بہت شفقت دی. ان کا بہت بڑا احسان تھا کہ اتنے بڑے جید عالم جو ہماری ہر محفل میں، ہمارے ہر پروگرام میں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ معمولی درس سے، لیکن اس میں بھی قبلہ تشریف فرمائے درس دے رہے ہیں. اور قبلہ کے دوست جناب اشرف صاحب آبدی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں اس میں. تو یہ قبلہ کی بڑی مہربانی تھی جو انہوں نے ہم بات ساتھ کی اور کبھی بھلائے نہیں جا سکتے. یہ زندہ لوگ ہیں اور ان کی زندگی ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہے. لیکن یہ دستور دنیا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. تو یہ تو سلسلہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، بس ایک ہی جملہ جو ہمارے منظر بھائی صاحب کہہ گئے، مجھے صرف وہی خراج عقیدت میں پیش کرنا تھا قبلہ کے لیے. وہ یہ کہ جب تدفین ہو رہی تھی قبلہ کی، جہاں ابھی ہے وہاں قبر میں آپ کو اتارا گیا، تو وہاں کسی نے یہ جملہ کہا جو میرے خیال سے حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب کے خراج عقیدت کے لیے بہت بڑا جملہ تھا. کسی نے کہا کس کی آواز آئی یہ نہیں پتا. اس نے کہا کہ لوگ زمین سے سونا نکالتے ہیں اور ہم زمین کو سونا دے رہے ہیں. یہ فیصل رضا عبدی صاحب نے یہ جملہ کہا تھا اور یقیناً حقیقت ہے یہ کہ زمین کو سونا دیا گیا ہے. اور زمین چونکہ تراب ہے اور ابو تراب کی وجہ سے امانت دار ہے، وہ یقیناً ہمارے اس سونے کی بھی حفاظت کرے گی اور اس کے بدلے میں ہمیں اور سونا بھی عطا فرمائے گی. میں آخر میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنے پروگرام کو جاری و ساری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس مجلس کا اختتام ہوگا تو گزارش کروں گا علامہ ریاض جوہری صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں کیا خیال ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں ذاکرین امامیہ کے منتظمین کا بہت متشکر ہوں کہ انہوں نے ہمارے والد اعلان کے سلسلے میں تعلیمی جلسے کا انعقاد کیا اور آپ تمام حضرات کا بھی میں متشکر ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے ہم تعریف پیش کرنے کی. میں نے سلام کلام میں وہی آیت پڑھی کہ مولانا تھانوی صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر کے گئے تھے. انہوں نے آغاز کیا تھا اسی آیت مبارکہ سے
اور اختتام کیا تھا لفظ ایصال ثواب پر. بار بار پڑھی جاتی ہے, خطبہ, ذاکرین, علماء خصوصیت کے ساتھ ایصال ثواب کے مجالسوں میں یہ آیت تو تواتر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذاکرین میں تشریف فرما, علماء میں تشریف فرما, سامان ملت میں تشریف فرما, وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو سامنے پر ایک سناٹا طاری ہو جاتا ہے سننے والے. اور میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا. میں سوچتا رہا کہ سبب کیا ہے. سبب یہ ہے کہ اس میں ہے لفظ موت. جب موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو انسانی نفسیات اسے مجبور کرتی ہے رنجیدہ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس سناٹے کو, خاموشی کو دور کرنے کے لیے میں اس کا بہت آسان ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بھائی آیت کہیے نا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس کو کیا چکھنا ہے؟ موت کا ذائقہ. ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے, ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے, اور ذائقے کا تعلق ہے زبان سے. اگر زبان ذکر علی میں چلے گی تو یقیناً ذائقہ میٹھا ہوگا, اور اگر بغض علی میں کھلے گی تو تمہارا نازک ہو جائے گا. تو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو آیا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا. جو آیا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا. اور لفظ ایصال ثواب کی طرف جا رہا ہوں. آیت پڑھی تھی انہوں نے اور گفتگو تمام کی تھی ایصال ثواب کا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے جو آیا ہے وہ دنیا سے جائے گا. تو جب انسان دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو بھروسہ کرتے کیا ہے؟ بھروسہ مرنے والے کی ایصال ثواب کے لیے کچھ کام انجام دیتے ہیں. مسلمان معاشرے میں جو کامن ترین بہت عمومی طریقہ ہے ایصال ثواب کا, وہ کل 2 یا 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھوا کر اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں مرنے والے, بہت کامن طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہر جگہ ہوتا ہے, قرآن خوانی کرواتے ہیں اور کروانے کے بعد اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں مرنے والے کو. 2 طریقہ. تیسرا طریقہ وہ بھی کامن طریقہ ہے کہ آپ مجلس سے ایصال ثواب کرتے ہیں. ٹھیک, تعزیت کی جلسہ منعقد کرتے ہیں جیسے یہ ہو رہا ہے, اور اس کا ثواب مرنے والے کو ایصال کرتے ہیں. مسلمان معاشرے میں یہی 2-3 کامن طریقے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب عجیب بات یہ ہے کہ کہنے والے نے کہا اور اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا. کہنے لگا بھائی جب تک انسان زندہ تھا اس کی فائل اوپن تھی, ریکارڈ بن رہا تھا کہ تم نے نمازیں پڑھی تھی, ہاں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, ہاں رکھے تھے, حج کیا تھا, حج واجب مستطیع ہوتے جب تو واجب کیا تھا, ہمیں کیا تھا, ہاں تو زکات دی تھی, ہمیں زکات بھی دی تھی. ٹھیک. تو کہنے لگے جب انسان زندہ تھا اس کی فائل اوپن تھی, ریکارڈ بن رہا تھا. جب وہ مر گیا تو فائل کلوز ہو گئی, ریکارڈ کلوز ہو گیا. اب تم مرنے والے کو جو کچھ بھی ایصال کرو وہ مرنے والے تک نہیں پہنچتا. یہ ہے عقیدہ, یہ عقیدہ دیا گیا. ٹھیک. تو کیا آپ اس عقیدے سے متفق ہیں؟ کوئی متفق نہیں ہے. ذاکرین کرام تشریف فرما ہے, علماء کرام تشریف فرما ہے. میں نے سوال کیا تو سب کا جواب نفی میں آیا. ایسے ہی ہے, نفی میں. ٹھیک. کہ کوئی بھی اس عقیدے سے متفق نہیں ہے, لیکن خدا کی قسم میں اس عقیدے سے متفق ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینہ حیاۃ طیبہ. اللہ کہتا ہے من عمل صالحا, جو بھی اچھا عمل کرے, من ذکر او انثى, اب وہ مرد ہو یا عورت, وهو مؤمن, شرط یہ ہے کہ دنیا سے ایمان لے کر جائے. فلنحيینہ حیاۃ طیبہ. تو اللہ کہتا ہے ایسے شخص کو ہم مرنے نہیں دیں گے بلکہ پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. اب جو کہتا ہے کہ مرنے والے کی ایصال ثواب کا فائدہ کیا, اس کے تعزیتی جلسے کا فائدہ کیا, مرنے والے کے ذکر خیر کی ضرورت کیا, تو بھائی بات کل اتنی ہے کہ کون اپنے مرنے والے کو کیسا سمجھتا ہے. جس کا مردہ مر کے ہلاک ہو گیا وہ ایصال ثواب نہ کرے, اور جس کا مردہ آل محمد کی محبت میں شہید گیا وہ تعزیتی جلسہ بھی کرے اور ایصال ثواب بھی کرے. بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. تعزیتی جلسہ تھا, آپ حضرات نے, علماء کرام نے, خطبہ نے
میرے والد ہمارے والد علام کے سلسلے میں بہت عمدہ جملے کہے، اور میں آپ تمام لوگوں کا ممنون و متشکر ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دکھ کے مرحلے میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور برابر کے اس غم میں شریک رہے، اس لیے کہ ایک مقصد تخلیق کا شکریہ بھی تو ہے. سورہ نحل میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم ذرا برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے. جب دنیا میں آ گئے تو وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، پھر ہم نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دل و دماغ دیے غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ ان طاقتوں سے تم اللہ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانو، لعلکم تشکرون، اور اس کا شکریہ ادا کرو. تو یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم آپ کے ہدیہ تعزیت پر شکریہ ادا کریں. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.